السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں حشمت حسین یوٹیوب چینل اور میں ہوں حشمت حسین۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جو چیز میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ پہنچ سکیں۔ آج کی بڑی تازہ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ 5 مزید گلبھوشن یادیو پکڑے گئے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے 5 گلبھوشن یادیو کیسے؟ تو 5 انڈین را کے ایجنٹ اروناچل پردیش کی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے یا اروناچل پردیش کو بارڈر کو کراس کر کے چائنا کے اندر موجود تھے۔ وہاں چائنیز آرمی PLA نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ یہ کوئی 2 سے 3 دن پرانی خبر ہے اور انڈیا اس پہ بڑا واویلا مچا رہا تھا کہ ہمارے 5 شہریوں کو چائنیز آرمی نے جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے، وہ اسے واپس کرے۔ جبکہ مزید تفتیش کے بعد اور تمام تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ انڈین آرمی را ایجنسی کے ایجنٹ ہیں۔ خیر، چائنا نے ان ایجنٹس کو واپس کر دیا ہے اور وہ اندر کی کہانی کیا ہے مزید انشاءاللہ کھل کے سامنے آئے گی تو میں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر رکھوں گا۔ اب بات یہ ہے دراصل کہ انڈیا کی گردن جو ہے وہ ہر طرف سے دب چکی ہے اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اب کیا کرے۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان میجر جنرل سطح پر اور وزرائے خارجہ کی سطح پر، وزرائے دفاع کی سطح پر بات چیت ہوئی اور تمام مذاکرات ناکام ہوئے۔ چائنا نے کھری کھری سنا دی کہ وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا، نہ لداخ میں اور نہ کسی اور جگہ۔ کس جگہ پہ آپ اپنا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں؟ لداخ میں جو فنگر 4 کی طرف چائنیز آ چکے ہیں وہ وہاں سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ جو نیا معاہدہ ہوگا اگر ہوا تو اس میں انڈیا اور چائنیز وہاں فوج جو ہے وہ ذرا پیچھے جائیں گی، یعنی فنگر 4 کے اس طرف جو ہے وہ انڈین فوج ہے اور وہ وہاں سے پیچھے جائیں گی، یعنی مزید وہ اپنا ایریا چھوڑیں گی اور اس طرح سے چائنیز جو ہے فنگر 4 تک ہے وہی ایک بارڈر بنے گا، وہ تھوڑا سا حصہ پیچھے چھوڑیں گے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ انڈیا کسی بھی صورت میں مزید پیچھے جائے گا اور لیکن انڈین آرمی کو جو ہے وہ ہوش نہیں آ رہا۔ جو نریندر مودی ہیں، نریندر مودی تو نہیں، دریندر مودی ہیں، وہ ان کو ہوش نہیں آ رہا کیونکہ وہ اپنا الیکشن سامنے دیکھ رہے ہیں اور اپنا ووٹ بینک دیکھ رہے ہیں اور اپنی آرمی کو وہ پیس رہے ہیں اور انڈین عوام کو بھی ہوش نہیں آ رہا۔ انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنی فتح پہ فتح بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے چائنیز فوج کو ناکو چنے چبوا دیے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ چائنیز فوج کرے گی کیا۔ چائنیز فوج جو ہے وہ ابھی صرف اور صرف سردی کے موسم کا آنے کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ اس ہائٹ پہ، اس بارڈر پہ رہتے ہیں، انہیں ان سردی کی عادت ہے، جبکہ انڈین فوجیوں کو نہیں ہے اور انڈین فوجیوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ اتنی سردی کو برداشت کر سکیں۔ تو انڈین فوج صرف اور صرف سردی کے موسم کا انتظار کر رہی ہے کہ جیسے ہی سردی سٹارٹ ہو، نقطہ انجماد سے ٹیمپریچر اور نیچے جائے کیونکہ وہاں پر -30 -40 تک چلا جاتا ہے، تو مزید نیچے جائے تو پھر یہ چائنیز فوج جو ہے وہ اپنا ایکچوئل جو ان کا پلان ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں گی۔ انڈیا ہر طرف سے گھر چکا ہے، چاہے وہ لداخ کا بارڈر ہو، چاہے وہ سکم ہو، چاہے وہ اروناچل پردیش ہو، ان تینوں بارڈر سے وہ گھر چکا ہے۔ صرف اور صرف گردن دبانے کی ضرورت ہے اور اس موقع کا PLA انتظار کر رہی ہے۔ جو ان کی چکن نیکس ان کا کہلاتا ہے نا، وہ اس کو دبانے کا صرف دیر ہے اور اس کے لیے PLA انتظار کر رہی ہے سردی کے موسم کو۔ یہ ایک طرف سے نہیں، چائنیز فوج ان کو ہر طرف سے مارے گا،
ہر طرف سے کٹ لگنی ہے ان کی، ہر طرف سے پٹائی ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ جو 7 سسٹرز جو ان کی اسٹیٹ ہے وہ کس طرح سے آزاد ہوتی ہے، لداخ اور کشمیر کس طرح سے آزاد ہوتا ہے، یہ دنیا دیکھے گی، اور انڈیا کچھ نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے تو ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، کیونکہ امریکہ لداخ بارڈر پہ انڈیا کا کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا۔ اس نے صرف اپنی دھاک دکھانی تھی کہ میں جو ہوں ساؤتھ چائنا سی کے اندر موجود ہوں اور انڈین فوج کو میں سپورٹ کروں گا اور ایسے کروں گا۔ چائنا نے 2 میزائل داغے اور امریکہ وہاں خاموش۔ امریکہ کی دوبارہ کوئی ورڈنگز سامنے نہیں ہے، وہ صرف جو ہے گدڑ بھپکیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اس نے ایک پتا کھیلنا تھا، اس نے پتا کھیلا، اس نے دیکھا کہ انڈیا میں کتنی طاقت ہے، انڈیا کیا کر سکتا ہے۔ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا، اس نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹا لیا۔ تو امریکہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ چکا ہے، بس وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر موجود ہے کہ ہاں میں تم لڑائی کرو، میرے بچے جمہورا، تم لڑائی کرو، میں تمہارے پیچھے ہوں، اور وہ پیچھے ہی رہے گا، وہ کبھی آگے نہیں آئے گا۔ تو نریندر مودی صاحب ذرا سا ہوش کا ناخن لو، اس خطے کو آگ میں مت جھونکو، اس خطے کو آگ میں مت جھونکو۔ ایران تمہاری طرف سے پیچھے ہٹ چکا ہے، رشیا پیچھے ہٹ چکا ہے، چین کے ساتھ تو تمہاری بنتی نہیں تھی، پاکستان کے ساتھ تمہاری بنتی نہیں تھی، نیپال تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، بھوٹان تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، بنگلہ دیش تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، برما پیچھے ہٹ چکا ہے۔ جن کو تم نے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا نریندر مودی صاحب، وہ سب پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی آپ لوگوں کے لیے، اور سمرائز کر کے، کیونکہ پچھلے جون سے لے کے اب تک کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کو ایک سمرائز کر کے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں اور آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹس میرے پاس آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ میرا بھی ریسورسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا ہی ہے، اور جو ہے وہ ٹائمز آف انڈیا اور گلوبل ٹائمز اور باقی تمام اخبارات جو ہیں، نیو یارک ٹائمز، ان سب کو پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریسورسز سے خبریں ملتی ہیں تو وہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ یہ میری پہلی ویڈیو تھی جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر تھی، تو انشاءاللہ مزید ویڈیو آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، اور جب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔